وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ میرے محترم بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم رہبر اور عظیم قائد سے سرفراز فرما کر ہم سب کی زندگی میں ہم سب کی دستگیری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی و مدنی زندگی پہ کچھ باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں اور ان زندگیوں کا آج کی زندگی سے تجزیہ کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نبوت کے بعد 13 سال رہے اور مدینے میں 10 سال رہے۔ مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، جب آپ کو نبوت ملی اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس دین کی تبلیغ کیجئے جس دین کو لے کر آپ برپا ہوئے ہیں، جس دین کو لے کے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس دین کی آپ تبلیغ کیجئے، اس کی تشہیر کیجئے، اس کا پرچار و پرشار کیجئے۔ اور فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اب چھپ چھپا کے بات نہیں کی جائے گی، خفیہ طور پہ دعوت و تبلیغ کا کام انجام نہیں دیا جائے گا، بلکہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اب اعلانیہ کام کیا جائے گا۔ ہوا یہ تھا کہ نبوت کے بعد 3 سال تک مسلسل کنٹینیو ریگولر 3 سال تک خفیہ تبلیغ ہوئی تھی، خفیہ چھپا کے اسلام کی تشہیر ہو رہی تھی، چھپا کے اسلام سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لیکن بعد میں چل کے حکم آیا 3 سال کے بعد فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اب چھپا کے کام نہیں کیا جائے گا، اب خفیہ طور پہ کام انجام نہیں دیا جائے گا، اب کھلا تشہیر کیجئے، اب کھل کے سامنے آئیے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کا پرواہ مت کیجئے، ان کی فکر مت کیجئے، ان سے اعراض کیجئے۔ آپ اپنے مشن پہ رہیے، آپ اپنے ٹارگیٹ پہ رہیے، آپ اپنے ہدف پہ رہیے۔ جو کام آپ کو سونپا گیا ہے، جو کام آپ کو دیا گیا ہے، اس کام پہ آپ رہیے اور اس کی تبلیغ کرتے چلے جائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی تبلیغ کر رہے تھے، دین کی اشاعت کر رہے تھے، دین کو پھیلا رہے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں 13 سالہ مکی زندگی میں کیا کچھ ہوا، کیسے کیسے واقعات پیش آئے اور کتنی تکلیفوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، کتنی پریشانیوں کو آپ کو جھیلنا پڑا۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ شعب ابی طالب میں محبوس و مقید رہے، شعب ابی طالب میں قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے رہے۔ اور یہ کب ہوا تھا اور کیوں کر ہوا تھا؟ اس وقت لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی، ایک ہنگامی میٹنگ بلائی۔ اس وقت سرداران قریش نے، کفار مشرکین نے ایک میٹنگ بلائی، ایک کانفرنس کی،
باز کی گئی، طرح طرح کی تجویزیں رکھی گئی. کس لیے؟ اس لیے کہ اسلام کا صفایا کیا جائے، اس لیے کہ اسلام کی بے کنی کی جائے، اس لیے کہ اسلام کو ختم کیا جائے، اس لیے کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اس کے لیے ایک میٹنگ منعقد کی گئی، ایک میٹنگ رکھی گئی، اور پھر اس میں بے شمار تجویز پیش کیے گئے، جس میں ایک تجویز پاس کی گئی، وہ یہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلقی اختیار کیا جائے گا. آپ سے اور آپ کے اصحاب سے قطع تعلق رکھا جائے گا، آپ سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، آپ سے اور آپ کے اصحاب سے سلام و کلام نہیں کیا جائے گا، لین دین نہیں کیا جائے گا، کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی، اور ان کے دکان سے کوئی سودا نہیں لیا جائے گا، اور ان کے تاجروں سے کوئی سامان خریدا نہیں جائے گا، مسلمانوں کے بازار سے کوئی چیز خریدی نہیں جائے گی، مسلم تاجر صحابہ سے کوئی مال کی ڈیلنگ نہیں ہوگی. گو کہ تمام طریقے سے کمپلیٹلی مکمل طور پہ ان لوگوں نے بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا تھا. اور اس طریقے کا بائیکاٹ آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے. اس طریقے کی کئی ویڈیوز آپ نے دیکھا ہوگا. اگر آپ حالات سے واقفیت رکھتے ہیں، اگر آپ عصر حاضر کے میڈیاؤں کو اور اینکروں کو دیکھتے اور سنتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلا ہوگا، اپنے کئی ویڈیوز دیکھے ہوں گے کہ ایسے کئی معاہدے پیش کیے گئے، ایسے کئی حلف لیے گئے، ایسی کئی قسمیں اٹھائی گئی، ایسے کئی عہد اور پرومس لیے گئے، جس میں صاف طور پہ یہ کہا گیا، قسم کھا کے، حلف اٹھا کے، پورے زور و شور کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا، چند لوگ ہیں، یہ پورے لوگ نہیں ہیں، یہ تمام ہندوستان کے لوگ نہیں ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ اتنے لوگ ہیں جنہیں انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، یہ گنتی بھر لوگ ہیں. لہٰذا ان گنتی بھر لوگوں سے ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا ہے، ان مٹھی بھر لوگوں سے ہمیں خائف نہیں ہونا ہے، ان مٹھی بھر لوگوں سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ان مٹھی بھر لوگوں سے ہمیں افیکٹڈ اور متاثر نہیں ہونا ہے. یہ لوگ اس دور میں بھی تھے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھے، اور اللہ کے رسول کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، آپ کے اصحاب کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول ان سے متاثر نہیں ہوئے، آپ کے صحابہ ان سے متاثر نہیں ہوئے. 3 سال تک، یہ تو ابھی شروعات ہے، آغاز ہے، لیکن اس وقت 3 سال تک شیب ابی طالب، جو اس وقت صحابہ کرام کا سمجھیے جیل تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ 3 سال تک رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کھانے کے سامان ختم ہو گئے، درختوں کے پتے اور چھالے کو کھانے کی نوبت آ گئی، اور پھر دودھ پیتے بچے دم توڑنے لگے. یہ کیفیت تھی. اس میں مائیں بھی تھی، اس میں بہنیں بھی تھی، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں جوان بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے. وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی تھی جس میں محبوس کر دیا گیا تھا، قید کر کے رکھ دیا گیا تھا. وہ تجویز نامہ، وہ عہد نامہ، وہ پرومس نامہ، وہ حلف نامہ جو پاس کیا گیا تھا، خانہ کعبہ پہ چسپاں کر دیا گیا تھا. لیکن اللہ کی مصلحت دیکھیے کہ دھیرے دھیرے ان لکھے ہوئے نوٹس کو دیمکوں نے کھانا شروع کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سب کو کھا گئے. تو یقیناً آج کے اس دور میں جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ویڈیوز مشاہدہ کرتے ہیں، واچنگ کرتے ہیں، اس سے ڈریے گا نہیں، اس سے خائف مت ہوئیے گا، اس سے ہراساں مت ہوئیے گا، اور نہ ہی اس کے خلاف جانے کی کوشش کیجیے گا، اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی آواز بلند کیجیے گا، بلکہ مکی زندگی میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا وہی کردار انجام دیجیے گا.
उस शब अबी तालिब ने खुद आपके चचा ने आपसे कहा भतीजे अब बर्दाश्त की ताकत नहीं रही, अब सब्र की ताकत नहीं रही, अब तलवार चलाने की इजाजत दी जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं चचा, बर्दाश्त कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, एक वक्त ऐसा आएगा जो वक्त हमारे लिए फतह नुसरत का वक्त होगा और अल्लाह इजाजत देगा फिर क़िताल का। तो यकीनन आज भी हमारे लिए ये दौर एक मक्की दौर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मक्की दौर था मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में मक्की दौर है, बल्कि बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। वरना उस वक्त जो मॉब लिंचिंग होती थी, उस वक्त की मॉब लिंचिंग तो ऐसी मॉब लिंचिंग थी कि पहले तौपाया जाता था, पहले गरम सिरप पहनाया जाता था, रेतों में लिटाया जाता था और चितायों की थोड़ी दी जाती थी और धुओं से उन्हें परेशान किया जाता था। तो फिर किसी को चीर के रख दिया जाता था, किसी को तख्ते तार पे चढ़ा दिया जाता था, बेशुमार तकलीफें दी जाती थी। लेकिन वहां अल्लाह के रसूल ने अपने असहाब को, अपने साथियों को यह सबक दिया कि बर्दाश्त करो, बर्दाश्त करो। एक ये और फिर आज जो हमारे इस सोसाइटी में, आज हमारे इस प्यारे मुल्क में जो अधर्म सिस्टम है, धर्म सांसद नहीं, वो अधर्म सिस्टम, अधर्म सांसद है। क्या सिर्फ आज ही वो धर्म सांसद मुनाकिद हुआ और हमारे खिलाफ बातें की गई? ऐसा नहीं है। तारीख देखिए, तारीख में दारुल नदवा का जो क़याम हुआ था, और दारुल नदवा किसके लिए हुआ था? दारुल नदवा धर्म संसद से। आज का जो धर्म संसद जो भी छत्तीसगढ़ का हो या फिर दिल्ली के करीब का धर्म संसद हो, वो धर्म संसद दारुल नदवा से बिल्कुल मैच खाता है, बिल्कुल मिलता है। उस वक्त भी ऐसा धर्म संसद था जिसमें सहाबा को मारने की पूरी प्लानिंग की जाती थी, जिसमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म करने की पूरी साजिश की जाती थी। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सहाबा झूठ के तू रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन पे डटे और कायम दायम रहे। तो यकीनन आज के अधर्म सिस्टम से, अधर्म निजाम से आप डरिएगा नहीं, खाइफ मत होइएगा। यकीनन पूरे हिंदुस्तान के अफराद ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो हालात बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे भाई को हमसे लड़ाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ लोग हैं जो बिरादराना ताल्लुकात हमारे खत्म करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो एक पंडित और एक मौलवी को एक साथ देखना नहीं चाहते, कुछ लोग हैं जो एक हिंदू और मुस्लिम को एक साथ देखना नहीं चाहते। उनके पेट में दर्द होता है, ऐसे लोग हैं। और ये लोग मुट्ठी भर लोग हैं, ये लोग गिने जाने वाले लोग हैं। लिहाजा इनकी बातों पे कभी मत आइएगा, सब्र के साथ रहिएगा और तहम्मुल के साथ रहिएगा और मक्की जिंदगी को सामने रखते हुए, मक्की जिंदगी को आईना समझते हुए, मक्की जिंदगी को मशाले राह जानते हुए, मक्की जिंदगी को अपना सबक जानते हुए मक्की जिंदगी सा आप तौर तरीका इख्तियार कीजिएगा। जब वो तौर तरीका मक्की जिंदगी वाला इख्तियार करेंगे तो फिर याद रखिए मदनी जिंदगी खुद ब खुद आपके पास आएगी। जब मक्की जिंदगी 13 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ बर्दाश्त करते रहे और सब्र करते रहे, जबकि ताकत थी, कुव्वत थी, जब आपके सहाबा को कहा जाता अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शवहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, कहा जाता कि लोगों का संगठन हो गया है, लोग तुम्हारे खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं, तुम्हारे खिलाफ लोग शिजा पिलाई हुई दीवार और आनी हिसार बन चुके हैं, लोग तुम्हारे खिलाफ आमादा हो चुके हैं, फ़ख़शवहुम, डर जाओ, खाइफ हो जाओ। तो क्या होता था? फ़ज़ादहुम ईमाना, उनके ईमान का टेम्परेचर बढ़ जाता था,
ان کے ایمان کی تمازت بڑھ جاتی تھی، ان کے ایمان کی حرارت بڑھ جاتی تھی، اور ان کے ایمان کی کیفیت تعالی ہو جاتی تھی، اور وہ کہتے تھے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالی ہمارا کارساز ہے، اور وہی بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے، اور وہی ہمارا نگراں ہے، وہی ہمارا محافظ ہے، اسی پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، اسی پہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، اسی پہ بلیو کرتے ہیں، اور اسی کے اعتماد کے تلے ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو یقیناً جس طریقے سے صحابہ کو کہا گیا ڈر جاؤ، تو ڈرنا آپ کو نہیں ہے، ایمانی کیفیت کو بڑھانا ہے، ایمانی تمازت کو بڑھانا ہے، اور مکی زندگی میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مکی زندگی میں جو زور دیا جا رہا تھا وہ احکامات پہ زور دیا جا رہا تھا، احکامات سے صحابہ کو بالکل مضبوط کیا جا رہا تھا، آسمان سے جو وہی احکام کے تعلق سے نازل ہو رہی تھی اسے سینوں میں جگہ دی جا رہی تھی، اسے حفظ جاں بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی، صحابہ نئے تھے، اسے پہلے پکا سچا مسلمان بنانے کی اور اسلام پہ جمانے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا، اعمال پہ ڈٹ گئے، جم گئے، اور اعمال کو انہوں نے کر کے دکھا دیا، احکام الہی کے تابع ہو گئے، کوئی احکام الہی ان سے چھوٹنے نہیں پایا، پھر جا کے حکم آیا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، پھر اللہ کا حکم آیا، اور پھر مدنی زندگی کا دور شروع ہو گیا۔ وہ مدنی زندگی کا دور مکی زندگی کا رزلٹ تھا، مدنی زندگی کا دور مکی زندگی کا ایک نتیجہ تھا، مدنی زندگی کا دور مکی زندگی کا ایک پھل تھا، پھل تھا۔ اور یقیناً جب مدنی زندگی کا آغاز ہوا تو فتح و نصرت کا آغاز ہوا، جب مدنی زندگی کا آغاز ہوا تو اس وقت اسلام کے پھلنے پھولنے اور اسلام کے فتوحات کا دور کا آغاز ہوا۔ جب مدینہ گئے تو پھر وہاں سے پلٹ کے مکہ کی طرف آنا پڑا۔ تو ابھی جو ہمارے دن چل رہے ہیں، ابھی جو حالات ہیں، ان حالات کو مکی حالات کا سا ایک جھلک دینا ہے، مکی حالات بنانا ہے، مکی زندگی بنانا ہے، مکی زندگی کے طرح ہمیں یہاں زندگی بسر کرنا، مکی زندگی کے طرح ہمیں یہاں زندگی گزارنا ہے۔ اور جس طرح مکی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب زندگی گزار رہے تھے اور احکام الہی کے تابع ہو رہے تھے، احکام الہی میں مضبوط اور پختہ ہو رہے تھے، یقیناً آج کے اس دور میں مکی زندگی کو پرتو بنائیے، مکی زندگی کو آئینہ بنائیے، مکی زندگی کو مقدم کیجئے، مکی زندگی سے روشنی عکس کرنے کی پوری کوشش کیجئے، اور مکی زندگی کو اپنا رہبر مانیے، مکی زندگی کو مشعل راہ مانیے، مکی زندگی کو سب کچھ مانتے چلے جائیے۔ جب مکی زندگی پہ عمل ہو جائے گا تو مدنی زندگی اللہ تعالیٰ خود بخود دے دے گا، خود بخود دے دے گا۔ پھر ہندوستان کیا، ہر جگہ آپ کی حکمرانی ہوگی، اقتدار آپ کا ہوگا، سلطنت آپ کی ہوگی، حکومت آپ کی ہوگی۔